نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کا پتہ بتاتا ہے، اور یقیناً اللہ پروردگار نے جس سے محبت کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اور بتاتا ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جس کے باطن سے شک نکل گیا ہے یہ وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور جس کے دل سے شک نہیں نکلا تو وہ دل نہیں ہے، جسے اللہ دل کہتا ہے۔ یہ دل ہے جو نفع پا گیا ہے، اللہ کی محبت پا گیا ہے۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ کل قیامت والے دن یہ دنیا، یہ مال، یہ اولاد وغیرہ جو کچھ ہے، یہاں تک کہ بندے کا نفس جو اس کی خواہش کرتا ہے، اصل تو وہ ہوا نا، یہ سارا کچھ جو ہے کل قیامت والے دن اسے نفع نہیں دے گا، یہ گھاٹے کا شکار رہے گا۔ پھر گھاٹے میں اسے جو بڑا گھاٹا تمام گھاٹوں کی وجہ سے دیا جائے گا وہ جہنم ہوگی۔ اصل کامیاب وہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے خواہش کی پیروی چھوڑ دی ہوگی۔ سچی بات ہے، بندہ اللہ کا کیا کر سکتا ہے؟ تعلیم ہی کر سکتا ہے نا۔ کوئی تعلیم میں جنت لے جاتا ہے اور کوئی تعلیم اس کی نہ لے کر جہنمی ہو جاتا ہے۔ اب اگر کل قیامت والے دن وہ کہے کہ میں کوئی سفارش وہاں لڑا لوں گا، تو جو یہ لے کر گیا وہ کدھر جائے گا؟ چلو اتنا ہی کرتا کہ جانے سے پہلے توبہ کر لیتا، لیکن توبہ بھی اس نے ایسی کی ہے جو توبہ ہی سے مار دیتی ہیں۔ ایسا شکر کیا ہے کہ شکر اسے تباہ برباد کر دیتا ہے۔ خواہش میں ہی تو سارا کچھ چھوڑنا تھا، اور خواہش کو یہ نہیں چھوڑتا۔ جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ فتابیونی کے اندر خواہش چھوٹ جاتی ہے، نفس جو ہے وہ قلب ہو جاتا ہے، قلب جو ہے وہ روح ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ سمجھتا پتہ نہیں، اتباع تعلیم کے بغیر ہی علم ہو جاتا ہے، پاگل ہو گیا۔ اور جب کسی کی مت ماری جاتی ہے یہ اللہ کی بڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کی مت پہلے ٹھیک کر دیتا ہے، مارتا تھوڑی ہے اللہ مت کسی کی۔ مت اس کی ماری جاتی ہے جو خواہش کی پیروی میں اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اللہ پروردگار کا حکم چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جس کی مت ماری گئی اسے کیا ملتا ہے؟ مت ماری میں لعنت ہی لعنت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت بنتا ہے جس کی مت ماری ہوئی نہیں ہوتی، اس کی ہر دم ہر لحظہ تعلیم ہی ہوتی رہتی ہے، پنگوڑے سے لے کر قبر تک اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم نفس جو ہے، جو خواہش کرتا ہے وہ قلب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل معافی، یہ ہے اصل شکر۔ اور جس کے پاس معافی نہیں ہے، سائیں جی کے پاس آ کے معافی مانگ لیں، چلو سائیں جی کے پاس آ کے نہیں معافی مانگتا، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، گھر میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ معافی تو اس نے مانگ لی ہے، معافی مانگنی ہے، کوئی بات نہیں، سائیں جی کے پاس آ کر نہ مانگ، گھر میں آ کے معافی مانگ لیں۔ اور جس نے 100 قتل کیے تھے، اس نے گھر میں بیٹھ کر 100 قتل کیے تھے، تو گھر میں بیٹھ کر ہی معافی مانگ لیتا، اللہ کے بندوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہی ایک بات ہے جو اللہ کا بندہ فَاتَّبِعُونِی کی آیت میں بتاتا ہی رہتا ہے کہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے کیا پتا کہ جب تک جنم دینے والی ماں نہیں مر جاتی، وہ جنم دیتی رہتی ہے، اور جب تک یہ نفس جو ہے یہ قلب نہیں ہو جاتا، جو تعلیم سے ہوتا ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم سے ہوتا ہے۔ ایک بات کی وہ تعلیم نہیں کرتا کہ بات تو آخر ایک دن ختم ہو جانی ہوتی ہے، ایک عمل کی وہ تعلیم نہیں کرتا، عمل تو آخر ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی تعلیم دیتا ہے، اور ابدی زندگی کس کو دیتا ہے؟ اللہ کے بندے کو وہ پہلے ابدی زندگی شاگرد کو دیتا ہے، اس کے بعد ابدی زندگی کی تعلیم شاگرد کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ کام جو اللہ کا بندہ کرتا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کہ اللہ کا بندہ اپنے امتی، اپنے شاگرد کو ابدی زندگی دیتا ہے۔ ابدی زندگی کے لیے وہ تعلیم میں علم الہی کی عطا کرتا ہے۔ ہم نے ہر بات کو الٹا لیا ہوا ہے، مت ماری جائے نا بندے کی جب وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ میں بھول گیا، کیا بھول گیا؟ جواب بھول گیا۔ جواب کس کا بھول گیا؟ علم کا جواب بھول گیا۔ کبھی کوئی علم بھی بھولتا ہے؟ علم تو ہر بھولی بات یاد کراتا ہے۔ علم اللہ پروردگار کی صفت ہے۔ علم میں تو اللہ پروردگار کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے افعال کیا ہیں۔ جب اللہ پروردگار کسی کو علم دیتا ہے تو علم میں کس کا پتہ ہوتا ہے؟ اللہ کا پتہ ہوتا ہے۔ اور سوال بھی اللہ پروردگار جب پوچھتا ہے تو پھر علم والے سے پوچھتا ہے کہ اسے علم دیا ہوتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ کون بتائے گا؟ جس کو اللہ نے اپنا علم دیا ہے۔ ایک اللہ کے علم کی تعلیم ہوتی ہے، ایک اللہ کی مخلوق کے بارے میں تعلیم ہوتی ہے۔ مخلوق کے بارے میں پتہ جتنا ہے وہ مخلوق کے بارے کا علم ہے نا، اللہ کے بارے کا علم تو نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کا علم، یہ علم حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق چیزوں کا جو علم ہے یہ علم حقیقی نہیں ہے، یہ بھول جانے والی باتیں ہیں۔ بھول جانے والی باتیں جو ہوتی ہیں وہ علم نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال ہے، جب دنیا میں بندہ آتا ہے، جان اسے ملتی ہے تو اسے احساس اپنا ہو جاتا ہے کہ مجھے جان مل گئی ہے، مجھے سانس مل گیا ہے، مجھے آنکھ کا جھپکنا مل گیا ہے، مجھے بولنا مل گیا ہے، مجھے سننا مل گیا ہے، احساس ہو جاتا ہے نا۔
یہ اپنا علم ہو گیا اسے، آتا ہے تو فوراً احساس ہو جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے۔ جان آئی اور جب جان چلی گئی لا ارذل العمر، یہ جتنا احساس معلومات ہوتی ہیں جان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ کدھر لٹا دیتا ہے؟ لا ارذل العمر، ادھر ہی لٹا دیتا ہے جدھر اس کے پاس کوئی احساس معلومات اپنی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جان چلی گئی، بات ختم ہو گئی، کیا بچا اس کے پاس؟ جسے یہ علم کہتا تھا، اپنے دیکھنے کو، اپنے سننے کو، اپنے بولنے کو، کدھر گیا وہ؟ اللہ کے بندے کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے لستو بربکم، ہر ایک کہتا ہے علم جسے اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اس سے اللہ پوچھتا ہے، ہر ایک سے نہیں اللہ پوچھتا۔ قالوا بلا، پوچھنے والا بھی سچا ہے اور بتانے والا بھی سچا ہے، دونوں کے پاس علم ہے۔ الستو بربکم سے بات یہ سمجھ لگی کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیتا اللہ۔ فرشتہ پوچھنے والا بھی سچا ہے اور جواب دینے والا بھی سچا ہے، اور جدھر فرمایا کہ پھر دوبارہ اسے الی ارذل العمر کی طرف لوٹا دیتا ہوں، ادھر بتانے والا بھی سچا ہے، اور جس کی جان روح قبض ہو جاتی ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، نہ اپنا احساس رہتا ہے، نہ اپنے دیکھنے بولنے کی معلومات رہتی ہیں، وہ بھی سچا ہے۔ نصیب والا ہے جس کے نفس کو اللہ پروردگار کے بندے نے قلب بنا دیا ہے، یہ کام آنے والی چیز ہے، یہ تعلیم میں بنایا جاتا ہے۔ خواہش کی نفی ایک طرف وہ نہیں کرتا، دوسری طرف خواہش ہوتی ہے وہاں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سائیں جی میری پریشانی نہیں جاتی، میرے سے گناہ ہو گیا ہے۔ وہ یار گناہ ہو گیا تو اللہ سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ بھی بڑی میں نے کی ہے، پریشانی نہیں گئی۔ کسی اللہ کے بندے کے پاس جانا، وہ تیری تعلیم کرے۔ تیرا نفس جو خواہش کرتا ہے، کہیں یہ زنا کرتا ہے، زنا کا موقع نہیں ملتا قتل کر دیتا ہے، قتل کا موقع نہیں ملتا تو نفس جو خواہش کر رہا ہے وہ خواہش کرتا رہتا ہے۔ خواہش جب تک نہیں جائے گی تب تک توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ خواہش توبہ کرنے سے جاتی ہے، منہ سے توبہ توبہ توبہ، اسے خواہش چلی جاتی ہے، زنا سے خواہش چلی جاتی ہے، شراب سے خواہش چلی جاتی ہے۔ خواہش تو اس کی جاتی ہے جو نفس کی اصلاح تعلیم میں کرتا ہے، اور یہ نفس جو خواہش کرنے والا ہے یہ قلب ہو جاتا ہے، اب یہ تعلیم ملی ہوتی ہے، علم کا اظہار کرتا ہے، یہ آ جائے نا جی، یہ تو فتح بیونی میں ملتی ہے۔ کوئی اللہ کے بندے کے پاس توبہ کرنے آتا ہے، اسے کیا پتا اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، تعلیم میں توبہ دیتا ہے، تعلیم میں توبہ کرواتا ہے، تعلیم میں علم دیتا ہے، اللہ پروردگار کی محبت دیتا ہے، اللہ کی ملاقات دیتا ہے، وہ تو ایک اور کام کے لیے آیا ہے، اور تو دنیا میں توبہ کرنے آیا ہے، پہلے گناہ کرتا ہے بعد میں توبہ کرنے آیا ہے۔ یہ نہیں بات کوئی جانتا، یہ تو وہی جانتا ہے نا جو اللہ کے بندے کی تعلیم لیتا ہے، تعلیم میں یہ بات جب جانتا ہے اس نے جانا ہے، وہ تو توبہ کرنے آیا ہے دنیا میں۔ شیطان اب دنیا میں موجود ہے، قیامت تک موجود ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے توبہ کرنی چاہیے، وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ جب کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اظہار کرتا ہے، توبہ کر لوں گا کل قیامت والے دن۔ کرنا چاہتا ہے یہ تو کہتا ہے نا میں کر لوں گا، توبہ تو نہیں اس کی ہو سکتی، کل قیامت والے دن بھی نہیں ہو سکتی، ادھر بھی نہیں ہو سکتی، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے توبہ ہوتی کیسے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے توبہ میں خواہش ہے گناہ میں ڈالنے والی، وہ تو رہ ہی نہیں جاتی، کیسی توبہ ہوئی ہے؟ ایسی کوئی توبہ جانتا ہے؟ جب تک نفس خواہش کرنے والا قسم خدا کی قلب نہیں ہو جاتا، ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ نابالغ رہ کر بالغ نہیں ہو جاتا۔ کیسے ہو جائے گا بالغ؟
ہے نابالغ، بالغ کیسے ہو جائے گا؟ ہاں جب وہ بالغ ہو جائے گا اس وقت نابالغ نہیں رہ جائے گا۔ نفس خواہش سے نہیں نکل سکتا جب تک یہ قلب نہ ہو جائے، اور اللہ نہ فرما دے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ نفس قلب نہیں ہے، اور اگر یہ نفس قلب ہے تو یہ کتا ہے، دنیا کا طالب ہے، مردار ہے، اور یہ خواہش کرتا ہے۔ اور جب یہ بڑے قاف کے ساتھ قلب ہو جاتا ہے تو یہ سلیم ہے، یہ سلامتی کی دعائیں دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے تو سلامتی کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ جاہل اچھا ہے اگر اپنی جہالت بیان کرتا ہے، اور اگر جاہل جہالت نہیں اپنے آپ کو عالم علم والا بیان کرتا ہے تو ابو جہل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی نصیب والا اس بات کو جانتا ہے کہ قلب ہے جو، دل ہے جو، عمل حقیقی، علم حقیقی، زندگی حقیقی، ایمان حقیقی اس میں داخل ہے۔ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو داخل سمجھتا ہے، داخلہ لیا نہیں ہوتا، داخلہ لینے گیا نہیں ہوتا، فیس کوئی بھری نہیں ہوتی، داخل کرنے والے سے داخل کیا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو داخل سمجھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس نے کرنا ہے وہ جو کر رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے نا، کرنا اس نے، دوسرا کیا کرے گا؟ جس نے کرنا ہے وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بتا کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ وہ جو کر رہا ہے اس کو جب پتہ ہے تو اس کو دیکھنے والے کو بھی تو پتہ ہے نا وہ کیا کر رہا ہے۔ جو اس نے کیا وہ اسے مل جائے گا۔ صوفی وہ ہو گیا، پیر وہ ہو گیا، سائنجی وہ ہو گیا، سارا کچھ وہ ہو گیا، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوتا کیسے ہے، لیکن وہ تو ہو گیا ہے نا۔ پتہ بھی انہی کا عرض کرنے لگا ہوں۔ قلب کس کا ہوتا ہے؟ نفس کس کا ہوتا ہے؟ پہلے ہر ایک کا نفس ہی ہوتا ہے۔ جب وہ حکم میں ماں باپ کو محبت میں دیکھتا رہتا ہے تو ماں باپ کو اس نے محبت میں دیکھا ہوتا ہے، اس کے کھاتے پر یہ بات چڑھتی ہے کہ اس نے ماں باپ کو جب بھی دیکھا محبت سے دیکھا ہے، اور جب کوئی نفرت سے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اس نے دیکھا ہوتا ہے، اس کے کھاتے پر بات چڑھتی ہے کہ اس نے ماں باپ کو حکم کے خلاف دیکھا ہے۔ تعلیم میں شاگرد اپنے استاد کو دیکھتا ہے محبت میں، اس کے کھاتے پر بات چڑھتی ہے، استاد کے کھاتے پر کوئی نہیں بات چڑھتی، ماں باپ کے کھاتے پر کوئی بات نہیں چڑھتی۔ جس نے دیکھا ہوتا ہے اس کے کھاتے پر ہی چڑھنی چاہیے، اور چڑھتی بھی اس کے کھاتے پر ہے۔ شاگرد نے دیکھا ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے دیکھا ہوتا ہے کہ انتا عبد اللہ کا انا کا تراہو، کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوتے۔ اولاد ماں باپ کو محبت سے دیکھتی ہے، شاگرد اپنے استاد کو محبت سے دیکھتا ہے، امتی اپنے نبی رسول علیہ السلام کو جہاں بھی ہوتا ہے، قیامت کے قرب میں بھی ہوتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے، مخلوق اللہ کو دیکھتی ہے۔ تو ان کے کھاتے پر بات چڑھتی ہے، جنہوں نے جو کیا ہے وہی اس کا جوابدار ہے۔ یہ نفس ہے، ہوتا نفس میں بن پتہ کیا جاتا ہے؟ قلب سلیم والا بن جاتا ہے، اس میں ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جنتی بھی خود ہو جاتا ہے، شاگرد کامل بھی خود ہو جاتا ہے، پیر کامل بھی خود ہو جاتا ہے، اونچے مقام والا بھی خود ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہی خود ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی خود ہی ہو گیا تھا،
علم حقیقی میں وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے علم میں کیا ہے، نہ ایمان حقیقی اس کے پاس تھا، عملی ایمان تھا۔ عملی ایمان منافق کے پاس ہوتا ہے، تعلیمی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے پاس نفس قلب ہو رہا ہوتا ہے، اولاد کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے قبولیت مل رہی ہوتی ہے، کہیں حج کی قبولیت مل رہی ہوتی ہے، کہیں تعلیم کی قبولیت مل رہی ہوتی ہے، کہیں علم کی قبولیت مل رہی ہوتی ہے، کہیں محبت کی قبولیت مل رہی ہوتی ہے۔ اور جس دن اللہ اکبر کبیر اللہ اپنے حبیب محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے، پہلے اللہ کے نبی نے دیکھا ہوتا ہے محبت میں، علم میں، حکم میں، تعلیم میں، وحی میں، اللہ 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 سبحان اللہ۔ پھر اللہ ایک دن اپنے محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اپنے محبوب کو، آئے ہائے اس دن کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اسریٰ بعبدی کی شان والے کو بلایا۔ 24 گھنٹے اللہ کا نبی اپنے محبوب کو دیکھتا تھا، اس میں کوئی شک ہے؟ 24 گھنٹے اللہ پروردگار کا بندہ اپنی امتیوں کو دیکھتا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ دیکھنا مشاہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو 24 گھنٹے دیکھتے ہیں محبت میں۔ شاگرد اپنے استاد کو دیکھتا ہے 24 گھنٹے محبت میں، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ سارا ہے نفس ہے۔ قلب اس دن ہے جس دن عابد اور معبود دونوں ہیں۔ عابد نے سر جھکایا ہوا ہے اور معبود جس کی وہ عبادت کرتا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام بلایا ہوا ہے، نبی رسول علیہ السلام گیا ہوا ہے، نبی رسول علیہ السلام نے ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے اللہ کو یاد کیا ہے، اپنے اللہ کو دیکھا ہے، دیکھ کر دیکھا ہے۔ لیکن آج اللہ خود دیکھ رہا ہے، یہ ہے وہ بات، آج اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ پتہ بتایا کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا۔ اللہ اللہ۔ جب تک کسی کا نفس ہوتا ہے اس وقت تک وہ دیکھتا ہے، اور جس دن اس کے نفس کو قلب کر دیا جاتا ہے پھر ماں دیکھتی ہے، اپنی باپ دیکھتا ہے اپنی اولاد کو، استاد دیکھتا ہے اپنے شاگرد کو، نبی رسول علیہ السلام دیکھتے ہیں اپنے محبوب صحابی اہل بیت کو، اللہ دیکھتا ہے اپنے بندے کو۔ یہ بھی تو بات ہے کہ لن ترانی فرمایا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور جس دن اللہ پروردگار اپنے بندے کو دیکھتا ہے اس دن وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں حکم ہے، کہیں تعلیم ہے، کہیں علم ہے، کہیں یہ کچھ نہیں ہے، حقیقت ہے، کہیں رحمت ہے، کہیں وہ محبت ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، یعنی رحمت اپنی دے کر بھیجا ہے۔ تعلیم دیتے ہیں، اللہ کا علم دیتے ہیں، تعلیم میں تزکیہ دیتے ہیں، تزکیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے عیبی عطا کرتے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے ملانے والا اللہ کا بندہ ہے اور کوئی نہیں ملانے کے قابل۔ توبہ کرنے کو توبہ نہیں ہوتی، شکر کرنے کو شکر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، جب وہ تعلیم دیتا ہے تو پہلے ابدی زندگی عطا کرتا ہے۔ پانی میں مچھلی ہوتی ہے تو زندگی ہے، پانی سے نکل جاتی ہے تو مر جاتی ہے۔ اللہ کے بندے کے ساتھ اس کی محبت کا پتہ کیا ہے؟ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ شاگرد ہے تو شاگرد ہی رہتا ہے، شاگرد ہے تو شاگرد ہی رہتا ہے، استاد ہو گئے پیر بن گیا۔ کیوں بھائی؟ شاگرد کیسے استاد ہو گیا؟ اجازت ہے تو اجازت وقتی ہوتی ہے،
کام کے لیے اجازت ہوتی ہے، کام کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ یہ کام کرو جا کر. یہ تو کام کے لیے اجازت دی تھی کہ جدائی استاد نے دے دی، جاؤ مجھ سے جدا ہو گیا. یہ تو شیطان کو جدائی دی گئی ہے کہ لعنت ہے تجھ پر، آج کے بعد میری اور تیری جدائی ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کوئی جدا کرتا؟ وہ خود کیوں جدا ہوا؟ شیطان خود کیوں جدا ہوا؟ یہ ہیں باتیں، یہ صحبت کی باتیں ہیں، یہ باہر کی باتیں نہیں ہیں، یہ گھر کی باتیں ہیں. یہ کبھی ہوا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ ہو گئی ہے؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ اولاد ماں باپ نہ ہو؟ فرق ہے نا. اولاد اپنی اولاد کی ماں باپ ہو گئی، اپنے ماں باپ کی بھی وہ ماں باپ ہو گئی ہیں. مت ماری جائے گی نا جب کسی کی، وہ اپنے یار سے جدا ہو جائے گا. وہ یار سے جدا ہوا، یار نے اس کو جدا نہیں کیا، اللہ نے شیطان کو جدا نہیں کیا تھا. اس کی مت ماری گئی تھی کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا تھا اور اس کے پاس عملی ایمان تھا. کہنے لگا نہ خیر منہ، میرا عمل بہتر ہے. عمل بولا نا کہ اس کے پاس ایمان جو تھا وہ عملی ایمان تھا. اگر حقیقی ایمان ہوتا تو فوراً کہتا کہ اللہ پروردگار تیرا حکم تیری طرف سے آیا ہے، اللہ تیرا ایمان جو مجھے تو نے دیا تیری طرف سے آیا، تیرے علم میں مومن ہوں، اللہ میں تو اس پر ایمان لایا. میں ختم ہو جاتی. اور جب تک یہ قلب نہیں ہو جاتا، نفس ہوتا ہے، اس کی میں نہیں جاتی. اس کی میں اگر ختم ہوئی ہے تو استاد نے جب کہا ہے وہ ختم ہوئی ہے. استاد تو اس کو جدائی تھوڑی دیتا ہے، استاد تو اسے اپنی محبت دے رہا ہوتا ہے. یہ استاد کی بات کو جدائی بناتا ہے، استاد سے ناراض ہو جاتا ہے، استاد سے جدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خود بننا چاہتا ہے اپنے استاد کا استاد. کبھی اپنے استاد کا بھی کوئی استاد بن سکے؟ دھوکے میں اسے پتہ نہیں ہوتا. یہ عارضی زندگی کو لیتا ہے، عارضی زندگی کی عزت کو لیتا ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ نہ عارضی زندگی ہے، نہ عارضی زندگی کی عزت ہے. الا ارض العمر، ایک طرف جان جاتی ہے تو عارضی زندگی کی حقیقت اسے مل جاتی ہے کہ جان آئی ہے تو احساس، اور احساس جان کا ہوا ہے، اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں. سارا کچھ یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. فتبعونی کا ذکر ہے یہ کہ نفس قلب ہو جائے، قلب روح ہو جائے. اللہ اللہ روح میں ونفخت فیہ من روحی، اس کی محبت پھونک دی جائے، وہ آ جائے. اللہ اکبر. کبھی ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. ایسے کرنے والا وہ ہے جو پہلے خواہش کرتا ہے، اس کے پاس خواہش ہوتی ہے، پھر خواہش کی پیروی کرتا ہے کہ ہوتی خواہش اس کے پاس، یہ شہوت ہو جاتی ہے. شہوت والا ہے جو جہنمی ہوتا ہے، جہنم میں داخل ہو جائے. قرآن جیت کو پڑھ کے دیکھنا، قرآن یہ باتیں بتاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ باتیں بتاتا ہے. اور جب ونہا نفس خواہش کی نفی کوئی کرتا ہے تو یہ رحمت ہوتی ہے، یہ رحمت ہوتی ہے. اللہ اللہ رحمت ہوتی ہے. رحمت والا جنتی ہو جاتا ہے، یہ جنت ہے. خواہش کی پیروی شہوت، شہوت میں جہنم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خواہش کی نفی رحمت، رحمت والا جنت، یہ جنتی ہے. کوئی کیا جانے کہ خواہش کیا ہے، اور کوئی کیا جانے سنت کیا ہے. یہ تو نصیب والے ہیں جو اس بات کو سنتے اور آگے سناتے ہیں. دیکھیے ہر عمل، جب تک جان ہے عمل ہے، جب تک جان ہے عمل ہے. ہر عمل سے پہلے حکم کا ہونا ضروری ہے. کوئی عمل سے پہلے حکم نہیں جانتا، اس نے کیا کیا؟ خواہش کی پیروی کی ہے. اس نے خواہش کی پیروی کی. ہر حکم سے پہلے حکم کا ہونا ضروری، عمل سے پہلے حکم کا ہونا ضروری ہے، اور ادائیگی سے پہلے تعلیم کا ہونا ضروری ہے.
تعلیم کا ہونا ضروری ہے. ادائیگی کیسے کرے گا؟ ادائیگی کیسے کرے گا اگر تعلیم نہیں ہے؟ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں. اس کا نام سنت ہے، فتبعونی، اس کا نام سنت ہے. عمل سے پہلے حکم ہو کہ میں دیکھنے لگا ہوں، حکم کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کھانے لگا ہوں، حکم ہو، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ تو عمل سے پہلے ہے. اور جب ادائیگی کرنی ہو تو پھر کیا کرے گا؟ تعلیم سنت ہونا ضروری ہے. یہ ہے سنت. اس کے برخلاف کیا ہے؟ عمل ہے، حکم نہیں ہے، ادائیگی ہے، تعلیم نہیں ہے. تو یہ کیا؟ یہ ہے خواہش اور شہوت. جنتی کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ والا کیسے ہو گیا ہے؟ استاد تو اپنے شاگرد کا ہو گیا ہے، استاد کا استاد تو کیسے ہو گیا؟ مت تمہاری یہی ہے تیری. یہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی تھی جو آگے تجھ تک پہنچی ہے؟ نہیں، تجھ تک اور پہنچا، ان تک اور پہنچا. قیامت تک جو ان سے آیا وہ قیامت تک ایک ہی رہے گا. اللہ اکبر. نہ مت نہ مار، اپنی مت نہ مار. تیرا بڑا تیری مت نہیں مارنا چاہتا، وہ تیری مت کو سلامتی دینا چاہتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.